السلام علیکم ناظرین، نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مرکزی وزارت داخلہ نے مرکزی وزیر اور حاجی پور سے رکن پارلیمنٹ لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے سربراہ چراغ پاسوان کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے پاسوان کو زیڈ زمرے کی سیکیورٹی دینے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت اب پاسوان کی سیکیورٹی کے لیے 33 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ سینٹرل ریزرو پولیس فورس یعنی CRPF کے 33 جوان 24 گھنٹے ان کی حفاظت پر مامور رہیں گے۔ چراغ پاسوان کو بڑھتے ہوئے خطرے کی خبروں کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا، حالانکہ حکومت کی طرف سے ان کی سیکیورٹی بڑھانے کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی گئی ہے۔ قبل ازیں پاسوان کو SSB سیکیورٹی جوان سیکیورٹی فراہم کر رہے۔ روسی انسانی حقوق کی کمشنر تاتیانا موسکالکووا نے کہا ہے کہ یوکرین کے مستحب دیمیترو لوبینٹس اور روسی وزارت خارجہ کی اپیل کے بعد ایک خصوصی فوجی آپریشن کے دوران الگ ہونے والے 48 خاندانوں کو دوبارہ ملا دیا گیا ہے۔ موسکالکووا نے آرگومنٹی آئی فیکٹی دیے گئے ایک انٹرویو میں فوجی تنازع میں الگ ہونے والے بچوں کے والدین کو دوبارہ ملانے کے مسائل کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا، 48 خاندانوں کو پہلے ہی دوبارہ ملایا جا چکا ہے۔ ہر کہانی بہت مشکل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روسی انسانی حقوق کی کمشنر کے دفتر کو کرسک کے علاقے کے 1000 سے زائد باشندوں کے بارے میں اپیلیں موصول ہوئی تھی، جنہیں یوکرین کی مسلح افواج نے زبردستی اپنے رشتہ داروں سے نکال دیا تھا۔ ان کے رشتہ دار انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے۔ روسی مستحب نے کہا ہے کہ شہریوں کو ان کی مستقل رہائش کے مقامات سے جبرن ہٹانا جنیوا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے 65 علاقوں میں شہریوں کے لیے 960 عارضی رہائش کے مراکز بنائے گئے ہیں۔ حکومت سعودی عرب کی گلوبل ہارمونی انسٹیٹیوٹ کے تحت دارالحکومت ریاض میں 31 اکتوبر تک ہندوستان کے مختلف فنکار اور ممتاز شخصیتیں بشمول سری سانت ملک نے مالا مال ورثہ و ثقافت کی نمائش کر رہے السعودی پارک میں ریاض سیزن جاری ہے۔ ہندوستان کے علاوہ شام، لبنان، اردوان اور انڈونیشیا، فلپائن، بنگلہ دیش اور مصر اس میں حصہ لے رہے۔ ہندوستان سے موسیقار رمیش ریشمیا کو بھی بلایا گیا ہے۔ ایک علیحدہ بازار لگایا گیا جس میں ملبوسات، ہینڈی اور ہندوستانی پکوان کرافٹ موجود ہے۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے شراکت داری کے ساتھ السعودی پارک میں جاری ایونٹ 45 روزہ ریاض سیزن کا حصہ ہے، جو اتوار سے شروع ہوا۔ اسے دنیا کے سب سے بڑے ونٹر انٹرٹینمنٹ ایونٹس میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں 26,50,000 NRIs ہے۔ ہندوستان اور کینیڈا کے پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو حکومت نے سکھ انتہا پسند ہردیپ سنگھ نجار کی ہلاکت کی تحقیقات میں ہندوستانی ہائی کمشنر کو گھسیٹنے کی کوشش کی ہے۔ نئی دہلی نے خبردار کیا ہے کہ اس کے سفارتکار پر امن اور کھڑگے الزامات عائد نہ کیے جائے۔ سخت رد عمل میں ہندوستان نے ہائی کمشنر سنجے کمار ورما کے خلاف الزامات کو مسترد کر دیا۔ اس نے کہا ہے کہ ٹروڈو حکومت کا سیاسی ایجنڈا ووٹ بینک سیاست کے گرد گھومتا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کو کل کینیڈا سے سفارتی مراسلات موصول ہوئی، جس میں کہا گیا ہے کہ سکھ انتہا پسند کی ہلاکت کی تحقیقات کے سلسلے میں ہندوستانی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں کے رول کی تحقیقات ہو سکتی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ستمبر 2023 میں جو الزامات عائد کیے تھے ان کا ثبوت حکومت ہند کو آج تک نہیں دیا گیا ہے۔ حکومت ہند نے بار بار ثبوت دینے کو کہا تھا۔ وزیر اعظم نے گزشتہ برس ستمبر میں کہا تھا کہ نجار کی ہلاکت میں ہندوستانی ایجنٹس ملوث ہو سکتے ہیں۔ نجار کو گزشتہ برس جون میں سری برٹش کولمبیا میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے نئے الزام میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ تحقیقات کے بہانے سیاسی فائدے کے لیے ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ جمعیت علماء ہند کے وفد نے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی قیادت میں ترمیمی بل 2024 پر اپنی آراء اور تجاویزات پیش کرنے کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی کہ JPC کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ یہ جانکاری جمعیت کے ذریعے جاری ایک پریس بیان میں دیا گیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس NXC کے مین کمیٹی روم میں منعقد ہوئی اور میٹنگ کے دوران جمعیت کے وفد نے وقف ایکٹ میں مجوزہ ترمیمات پر کئی اہم سفارشات پیش
پیش کیے۔ اس موقع پر جمعیت کی طرف سے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ رؤف رحیم نے بل کے آئینی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ کیا ہے۔ جے پی سی کی میٹنگ میں جمعیت کی طرف سے جو نمائندہ وفد شامل ہوا تھا، ان میں کئی اہم شخصیات شامل تھے۔ جمعیت کے ذریعے دی گئی ایک جانکاری میں بتایا گیا ہے کہ اس وفد میں مولانا محمود اسد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، رؤف رحیم، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا، اکرم الجبار خان، ریٹائر IRS آفیسر، اور مولانا حکیم الدین قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، مولانا نیاز احمد فاروقی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند، اویس سلطان خان، ایڈوائزر دفتر جمعیت علماء ہند شامل تھے۔ قابل ذکر ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 پر صلاح و مشورہ کے لیے تشکیل اور اس کے علاوہ لگاتار میٹنگیں منعقد کی گئی تھی۔ کمیٹی کے اراکین مختلف ریاستوں کا دورہ کر مسلمہ اور قائدین سے ملاقات بھی کر رہے اور اعلیٰ مذہبی اداروں کے ذمہ داران کے ساتھ صلاح و مشورہ بھی کر رہے اور جے پی سی کے اب تک کی کئی میٹنگیں ہو چکی ہے۔ پنجاب کی معاشی بدحالی کے لیے کانگریس نے ریاست کی آپ حکومت کے ساتھ ساتھ بی جے پی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ پنجاب میں حزب اختلاف کے لیڈر پرتاپ سنگھ باجوہ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کسانوں سے خریدے جا رہے دھان کا ذخیرہ کرنے کے لیے گودامز میں جگہ تک نہیں بچی ہے۔ ریاست ایک زرعی بحران کی طرف بڑھ رہا ان مشکلات حالات کے لیے کانگریس لیڈر باجوہ نے نہ صرف ریاستی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا بلکہ یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ بی جے پی اور وزیر اعلیٰ بھگونت مان پنجاب کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کوشاں نظر آ رہے ہیں۔ نئی دہلی واقع کانگریس ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پرتاپ سنگھ باجوہ نے کہا ہے کہ دھان پنجاب کی اہم نقدی فصل ہے۔ پنجاب میں دھان کا پروڈکشن 180 تا 185 لاکھ میٹرک ٹن ہوتا ہے، جس میں سے 99% چاول سینٹرل پول اور PDS سسٹم کے لیے جاتا ہے۔ اس بار بھی پنجاب کی منڈیوں میں تقریباً 185 لاکھ میٹرک ٹن دھان آنے کی امید ہے، لیکن ریاست بھر کے گوداموں میں جگہ نہیں ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ گزشتہ سٹاک کو خالی نہیں کیا گیا ہے۔ عام طور پر ہر سال 1 اکتوبر کو منڈیوں میں خرید شروع ہو جاتی ہے، لیکن 14 دن بعد بھی صرف 5 لاکھ میٹرک ٹن چاول آیا ہے۔ حالات یہ ہے کہ 5% جگہ بھی ذخیرے کے لیے خالی نہیں ہے۔ کانگریس لیڈر کا کہنا ہے کہ گیہوں کی فصل بغیر گودام کے رکھی جا سکتی ہے، لیکن چاول ایسی فصل ہے جس کے لیے گودام جیسا انٹرنل سٹوریج چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ چاول کچھ ہی وقت میں ٹوٹنے لگتا ہے اور اس کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ اس سے کسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ باجوہ نے کہا ہے کہ ہر مہینے لگاتار کم از کم 10 سے 15 لاکھ میٹرک ٹن فصل گودام سے اٹھائی جاتی ہے، تو آج دھان رکھنے کے لیے کافی جگہ ہوتی، لیکن وزیر اعلیٰ مان نے وقت رہتے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ مغربی بنگال کے بارہ میڈیکل ایسوسی ایشن کے نمائندوں اور ریاستی چیف سیکرٹری منوج پنت کے درمیان ہیلتھ بلڈنگ میں ہوئی ایک اہم میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو چکی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے دی جا رہی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ریاستی حکومت جاری تعطل کا حل تلاش کرنے کے لیے تاریخ مقرر کرنے سے گریز کر رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کے نمائندوں نے میٹنگ میں ہیلتھ سیکرٹری NS نگم کی غیر حاضری پر سوال اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی انہوں نے پنیت سے زور دے کر کہا ہے کہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے جونیئر ڈاکٹر سے براہ راست بات کریں گے۔ سرکاری ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق RG کر معاملے پر سپریم کورٹ میں ہونے والے سماعت میں شامل ہونے کے لیے ہیلتھ سیکرٹری NS نگم دہلی گئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس درمیان مغربی بنگال ڈاکٹرز فورم کے صدر ڈاکٹر کوشک چاکی نے خبر رسائی ایجنسی سے کہا ہے کہ میٹنگ بے نتیجہ رہی۔ ہم نے ریاستی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے کسی افسر کو بھوک ہڑتال پر بیٹھے نوجوان ڈاکٹروں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجے اور اعلیٰ افسر کو ترجیح دے۔ حالانکہ چیف سیکرٹری نے اشارہ دیا ہے کہ وہ کوئی مقررہ تاریخ نہیں بتا سکتے ہیں۔ بعد میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے منوج نے کہا ہے کہ انہوں نے بنگال ڈاکٹرز فورم کے نمائندوں سے گزارش کی تھی کہ وہ اپنے جونیئر ساتھیوں سے فوری طور پر بھوک ہڑتال ختم کرنے کے لیے کہے۔ پنیت نے مزید کہا ہے کہ ہم نے ان سے تفصیلی گفتگو کی جو تقریباً 2.5 گھنٹے تک چلی۔ بہت سارے خدشات اٹھائے گئے جس کا ہم نے نوٹس لیا ہے۔ جونیئر ڈاکٹروں کے مطالبات کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ ان کے مجموعی طور پر 10 مطالبات تھے جن میں سے 7 مطالبات پورے کیے جا چکے ہیں۔ منوج پنیت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ 3 مطالبات پورے کرنے کے لیے وہ ڈاکٹرز خاص وقت مقرر کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ انتظامیہ کے تحت ہے جس پر ریاستی حکومت کو غور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔
سبزیوں اور دیگر اشیاء خود نوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے سبب تھوک مہنگائی یعنی افراط زر ماہ میں بڑھ کر 1.48% ہو گیا ہے۔ ہول سیل پرائس انڈیکس یعنی WPI کی جاری کردہ رپورٹس کے مطابق اور اس کی بنیاد پر افراط زر اگست میں 1.31% تھا۔ قابل ذکر ہے کہ مہنگائی میں پچھلے سال ستمبر میں 0.07% کی کمی آئی تھی۔ جاری سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ستمبر ماہ میں اشیاء خود نوش کی افراط زر بڑھ کر 11.53% ہو گئی، جبکہ اگست میں یہ 3.11% تھی۔ اس مہنگائی کی وجہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ رہا، جو ستمبر میں 48.73% بڑھی تھی۔ اگست میں قیمتیں 10.01% گھٹ گئی تھی۔ آلو کی مہنگائی ستمبر میں 78.13 اور پیاز کی 78.82 کے ساتھ سر فہرست رہی۔ ایندھن اور بجلی کے زمرے میں ستمبر میں 4.05%، جبکہ اگست میں 0.067% کی کمی دیکھی گئی تھی۔ وزارت تجارت و صنعت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ستمبر 2024 میں افراط زر کی مثبت شرح بنیادی طور پر اشیاء خود نوش، دیگر مینوفیکچرنگ اور موٹر گاڑی سے ٹریلرز اور نیم ٹریلرز کی مینوفیکچرنگ مشینری اور آلات کی تعمیر سے متعلق قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ ہے۔ حالانکہ تیار شدہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے، جن کی WPI انڈیکس میں 64.2% کی حصہ داری ہے۔ بہرائچ میں پیدا تشدد معاملے پر کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے اظہار فکر کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کیا ہے جس میں پولیس اور انتظامیہ کی عدم فعالیت سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تشدد اور انتظامیہ کی عدم فعالیت سے متعلق خبریں انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ہے۔ اس پوسٹ میں پرینکا گاندھی نے ریاستی حکومت سے حالات پر قابو پانے کی گزارش بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی انتظامیہ سے اپیل کرتی ہوں کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے عوام کو اعتماد ملے اور تشدد کو روکے، قصورواروں پر سخت سے سخت کارروائی کرے۔ اور انہوں نے مزید لکھا ہے کہ میری التجا ہے کہ برائے کرم قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے اور امن بنائے رکھے۔ بہرائچ تشدد معاملے میں سماجوادی پارٹی کی طرف سے ریاستی حکومت کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی میڈیا نے لکھا ہے کہ بہرائچ میں گوپال، جس میں لکھا گیا ہے کہ ان کو گولی لگی ہے، اس کی موت سے پہلے کی ویڈیو دیکھیے۔ گوپال ایک مسلم گھر میں جبرن گھسا، وہاں سے ہرا جھنڈا اتارا اور پھینکا اور جبرن بھگوا جھنڈا لہرایا۔ اب اس معصوم گوپال کے من میں ایسا کرنے کا زہر کس نے بھرا؟ کون اس سازش میں شامل ہے؟ یہ سمجھنا مشکل ہے۔ آگے لکھا گیا ہے کہ اس سب میں BJP اور اقتدار کی لالچی لیڈران شامل ہے، جو اگلے انتخاب تک UP کے ماحول کو فساد میں جھونک کر انتخابات جیتنا چاہتی ہے۔ آخر کار ایک معصوم سے فسادی بنے گوپال نے BJP کی سیاست کے چکر میں اپنی جان تک گنوا دی۔ گولی لگنے سے پہلے رام گوپال کے ذریعے ایک گھر میں لگے ہرا جھنڈے کو پھینک کر بھگوا لہرانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ اس پر کئی لوگوں نے رد عمل کا اظہار بھی کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر انٹونی نامی ہینڈل ایکس پلیٹ فارم پر بہرائچ تشدد کے لیے یوگی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ تشدد ہی BJP حکومت کا ماڈل بن چکا ہے، جسے UP کی یوگی حکومت بھی اختیار کر رہی ہے۔ بہرائچ میں ہوا ہنگامہ اسی BJP ماڈل کا نتیجہ ہے، جس میں بے قصور لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں گھس کر جھنڈا لہرانا، دوسرے کا جھنڈا اکھاڑ کر پھینکنا، مذہبی تبصرہ، اشتعال انگیز نعرے اور جلوس کے راستے میں تبدیلی جیسے واقعات عام بالکل بھی نہیں ہیں۔ ان معاملوں میں مقامی BJP اور اراکین اسمبلی، لیڈروں اور پولیس کی غیر جانبدارانہ جانچ ہونی چاہیے اور قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے۔ کانگریس نے مودی حکومت کے ذریعے 10 سال کو میک ان انڈیا قبل شروع ہوئے منصوبے پر کٹکھرے میں کھڑا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میک ان انڈیا کی قیادت والی حکومت نے ان کے مقاصد جو تھے اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے اس تعلق سے کہا ہے کہ گزشتہ دہائی میں ہمارے ملک کی معاشی پالیسی اور مستحکم قیاس اور سمجھداری سے بھرا، مثال کے لیے نوٹ بندی کو یاد کیجیے۔ وہ سوشل میڈیا فارم پر لکھتے ہیں کہ 2014 کا میک ان انڈیا میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ اعلان کیا تھا۔ تب وزیر اعظم نے 4 مقاصد مقرر کیے تھے۔ 10 سال بعد ان کی حقیقی حالت کیا ہے، اس سے تعلق سے ایک تحقیق۔ پہلا جملہ، ہندوستانی صنعت کی شرح ترقی کو بڑھا کر 12 سے 14% سالانہ کرنا۔ حقیقت 2014 کے بعد سے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی سالانہ شرح ترقی اوسطاً تقریباً 5.2% رہی ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں، دوسرا جملہ، 2022 تک صنعتی سیکٹر میں 10 کروڑ ملازمتیں پیدا کرنا۔ حقیقت
مینوفیکچرنگ سیکٹر کے مزدوروں کی تعداد 2017 میں 5.13 کروڑ تھی، جو گر کر 2022-23 میں 3.56 کروڑ ہو گئی ہے۔ تیسرا جملہ 2022 تک اور بعد میں 2025 تک مینوفیکچرنگ سیکٹر کی حصہ داری کو جی ڈی پی کے 25% تک لے جائیں گے۔ حقیقت ہندوستان کی جی ڈی پی میں مینوفیکچرنگ کا حصہ 2011-12 میں 18.1% تھا، یہ گر کر 2022-23 میں 14.3% رہ گیا۔ چوتھا جملہ پرائس سیزرز اور اوپر اٹھ کر چین کی جگہ لیتے ہوئے ہندوستان کو بنائیں گے۔ حقیقت چین کی جگہ لینا نئی فیکٹری تو دور، ہم معاشی طور سے اسی پر منحصر ہو گئے ہیں۔ چین سے درآمدات کا حصہ 2014 میں 11% تھا، جو بڑھ کر گزشتہ کچھ سالوں میں 15% ہو گیا ہے۔ جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ گزشتہ دہائی میں ہمارے ملک کی معاشی پالیسی سازی اور مستحکم قیاس اور سمجھداری سے بھرا، مثال کے لیے نوٹ بندی کو یاد کیجیے، خوف اور غیر یقینی کے ماحول کے سبب پرائیویٹ سرمایہ کاری میں اضافہ رخنا انداز ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ مقابلہ آرائی کو دبا دیا گیا ہے کیونکہ مودی جی کے قریبی یا ایک دو بڑے صنعتی گروپ کو حمایت حاصل ہے، بس انہی کے ساتھ دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو کٹگھرے میں میک ان انڈیا میں کھڑا کرتا ہوں، جو انہوں نے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر دیا تھا۔ گزشتہ ماہ انہوں نے اپنی حکومت اور میک ان انڈیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی اس اہم پیش قدمی نے ایک خواب کو طاقتور تحریک میں بدل دیا ہے۔ مہاراشٹر میں اسی سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کی تاریخ کا کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مہاراشٹر حکومت لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بڑے بڑے فیصلے کر رہی۔ اب مہاراشٹر کابینہ نے عوام کو راحت دینے کے لیے ممبئی سے جڑے 5 ٹول پلازا ہلکی گاڑیوں کے لیے فری کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ نصف رات سے نافذ العمل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایکناتھ شندے کی صدارت میں ہوئی مہاراشٹر کابینہ کی میٹنگ میں کئی اور بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی کابینہ نے مہاراشٹر کوشل وکاس نگم کا نام آن جہانی رتن ٹاٹا کے نام پر رکھنے کی تجویز کو بھی منظوری دے دی ہے۔ ممبئی میں داخل کرنے والے جن 5 ٹول پلازا پر ہلکی موٹر گاڑیوں کو چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا، ان کے نام ہیں ایرولی ٹول پلازا، واشی ٹول پلازا، دہیسر ٹول پلازا، مولونڈا ٹول پلازا اور اس کے علاوہ آنند نگر ٹول پلازا۔ کابینہ کے اس فیصلے کی جانکاری دیتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر دادا جی ڈگڈو بھوسے نے میڈیا کو بتایا ہے کہ نصف رات کے بعد ہلکی گاڑیوں کو ٹول سے چھوٹ دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ممبئی میں داخل ہونے کے وقت 5 ٹول پلازا پڑتے ہیں جہاں پر 45 اور 75 روپے کا ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ہر روز یہاں سے 3 لاکھ کے قریب گاڑیاں گزرتی ہے۔ سب ابھی ہلکی گاڑیاں یہاں سے نکلتی ہے۔ ایسے میں حکومت نے ان لوگوں کو راحت دیتے ہوئے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے اور رات 12 بجے کے بعد ہلکی گاڑیوں کو ٹول ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ ایم ایس آر ڈی سی نے ممبئی میں 55 فلائی اوور بنائے ہیں۔ ان کی لاگت وصول کرنے کے لیے سب سے پہلے ممبئی کے داخلی دروازے پر ٹول بوتھ بنائے گئے تھے۔ حال ہی میں شیو سینا کے سابق وزیر آدتیہ ٹھاکرے نے ممبئی انٹر پوائنٹس پر ٹول ٹیکس معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مہاراشٹر کابینہ کے اس فیصلے پر شیو سینا کے ترجمان آنند دوبے نے سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ تب لے رہے ہیں جب انتخابات قریب آ گئے ہیں۔ آپ کی چالاکی کو عوام دیکھ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔